خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ دنوں درس قرآن کے حوالے سے سورہ صف کی آیت نمبر 13 تک قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس کی تفسیر بھی میں نے بیان کی تھی۔ آج میں پھر اس کے بعد کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سورۃ الصف ہے اور قرآن عظیم کا 28واں سپارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مخاطب کرتے ہوئے ایمان والوں کو کہ کامیابی اس کے لیے ہے، بخشش اس کے لیے ہے، نجات اس کے لیے ہے، جنت عدن اس کے لیے ہے، مغفرت اس کے لیے ہے، جنت اور جنت کی بہاریں اس کے لیے ہیں، اور کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوں۔ وہ لوگ جو عابد شب زندہ دار ہیں، وہ لوگ جو عطاعت الہی کے پابند ہیں، وہ لوگ جو اپنے اللہ کے آستانے پہ سرخمیدہ ہیں اور ان کی زندگیاں احکام الہی کے مطابق گزرتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ تمام نعمت کبریٰ نازل فرمائی ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دی، فتح مبین کی بشارت دی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، وہ سرخرو ہوئے اور اللہ رب العزت انہیں بے پناہ کامیابیوں سے نوازا۔ وبشر المؤمنین، تو بشارت ہے ان کے لیے جو مومن کامل ہیں۔ وہ لوگ جو مومن کامل ہیں ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں ان اعمال حسنہ کے عوض جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہاں آپ محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے مددگار بننے کا معنی کیا ہے۔ وہ اللہ جس کی قدرت، جس کی عظمت، جس کی طاقت، جس کی جبروت کے آگے آسمان کی بلندی اور آفاق و انفس کا ہر گوشہ خمیدہ سر ہے، اس کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ لوگوں اللہ کی مدد کرو، وہ تو مددگار حقیقی ہے، وہ تو تمام نصرت، تمام حمایت اور تمام فتح و کامرانی کا منبع و سرچشمہ ہے۔ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب۔ تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی مددگاری۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ ہماری اعانت کا محتاج ہے۔ احتیاج مزاج الوہیت کے خلاف ہے۔ ساری کائنات محتاج ہے اس کی بارگاہ میں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات سجدہ ریز ہے اس کی بارگاہ میں، وہ معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کائنات کے ہر ذرے پر اپنی حکمرانی کر رہی ہے۔ جو لوگ دینی حوالے سے اپنی سربلندی، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی بزرگی چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں وہ کامیاب و کامران رہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے پناہ عز و شرف سے نوازے، وہ چاہتے ہیں اگر کہ دنیا و آخرت میں ان کے اخلاص کی قدر کی جائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے میں اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ گویا کہ ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو بن جائے، اسے عز و شرف حاصل ہو، اسے مجد و کمال حاصل ہو، اسے بزرگی حاصل ہو، اسے وقار حقیقی حاصل ہو، اسے عزت و شرف حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مقبول بارگاہ الہی بن جائے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بن جائے۔ لہٰذا عصر حاضر میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ہم مددگار بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کن عالماً او متعلماً او مستعماً او مستحباً ولا تکن خامس فتہلک۔ عالم بنو، عالم نہ بن سکے تو علم دین کا حاصل کرنے والا بنو، علم دین کا حاصل نہ کر سکے تو علم دین، عالم دین سے محبت کرنے والا بنو۔ وہ لوگ جو علوم دین کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، وہ علماء ربانیین جو دین کی اشاعت کرتے ہیں، وہ ارباب فضل و کمال جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر گوشہ دین کے اشاعت کے لیے وقف کر رکھا ہے، تم ان کی حمایت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا تمہارے پاس فرصت کے اوقات نہیں کہ تم علماء کے مجالس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اذکار اور دین و سنت کی باتیں سن سکو؟ اگر ایسا نہیں کیا تم نے، ولا تکن خامس فتہلک، کہ پانچواں کچھ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی عالم بنو، عالم نہ بن سکے تو علم دین سے محبت رکھنے والا بنو، علماء سے محبت رکھنے والا بنو، یا یہ نہیں کر سکے اگر تو پھر عالم دین سے عالم بنو، یا عالم نہ بن سکے تو علم دین حاصل کرنے والا بنو، نہ بن سکے تو علم دین پڑھنے پڑھانے والے علماء سے محبت کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکے اگر تم تو ان کی باتوں کو سننے والا بنو، پانچواں کچھ مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے آستان کرم تک ہمیں لے جاتی ہیں۔ دین کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، ان کے دین کے مبلغین سے محبت رکھنا، یہ تمام چیزیں دینی اور ملی حوالوں سے مددگاری ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دین کے اشاعت کے لیے، علماء، مدرسین، مدارس اور دین کے خدمت گزاروں کا تعاون کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے لیے مددگار بن جاؤ، اور جو شخص اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے، رب قدیر غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے اور وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ لہٰذا عصر حاضر میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ ایک مفہوم اس کا اور بھی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم کہ ہم دینی دعوت کا کام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عام کریں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوتی زندگی سرکار نے پیش فرمائی ہے، اسے ہم اپنی عملی زندگی میں اتاریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہم دعوتی سرگرمیوں کو عام کریں۔ اس سے معنی بھی جو ہے اللہ کے دین کی نصرت ہوئی۔ تو گویا کہ دین کا کام کرنا، دینداروں کو سپورٹ کرنا، انہیں مالی تعاون پہنچانا، اپنے گرد و پیش میں دعوتی سرگرمیوں کو عام کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ کونو انصار اللہ کے زمرے میں شامل ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہی اللہ کے دین کے ناصر ہوں گے، مددگار ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و حمایت ملنے والی ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نصرت و فتح و کامرانی میسر آنے والی ہے۔ اور وہ جو مومن ہوں گے وہی اللہ کے دین کے لیے اور دین کی نصرت و حمایت کے لیے کام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو کار حسنہ کرتے ہیں، وہ اچھے سے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نان مسلم مبلغین ہم نے یورپ میں دیکھے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے بڑے متاثر ہیں، قرآن پاک کی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، مغرب میں اور انگلینڈ یہاں کی بعض یونیورسٹی کے پروفیسر سے، مدرسین سے میری خود ملاقات ہوئی، اور جب انہیں میں نے سنا بہت اچھی اور فصیح عربی بولتے ہوئے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اہل مغرب میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے نان مسلم مدرسین کا جو عربی بہت اچھا بولتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اگر تو فلسطین کے جو یہودی ہیں اور جو یہاں مغرب کی دانشگاہوں میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ مغربی دانشگاہوں میں کہ عربک ڈپارٹمنٹ میں بے شمار آپ کو ایسے مدرسین ملیں گے جو عربی پڑھا رہے ہیں، عربی گرامر پڑھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہودی علماء جو عرب سے ہیں
جن کا تعلق فلسطین کے علاقوں سے ہے، سیریا اور شام وغیرہ سے ہے، تو بعض یہودی علماء جنہیں عربی زبانوں اور پر بڑا گہرا کنٹرول ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ بھی وہ رکھتے ہیں، وہ مغرب کی دانشگاہوں میں مدرس کی حیثیت سے، باضابطہ مدرس کی حیثیت سے وہ قرآن عظیم کو اور عربک لٹریچر کو پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر کہ اسی طرح جو ہے وہ مستشقین جو اورینٹیلسٹ ہیں، ان کا عالم یہ ہے جو مشرقی تہذیب و حضارت اور علوم کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ بلا شبہ ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، مگر پھر بھی وہ قرآن پاک کا، احادیث نبویہ کا، اسلامک ہسٹری کا، عربی اور مشرقی تہذیب و تمدن کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ لوگ دین کی باتیں بھی کرتے ہوں مگر ان کا شمار انصار اللہ میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے دین کی نصرت و حمایت ان کے لیے مقدر ہے اور ان کے لیے اجر ہے جو مومن ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو مخاطب ہیں وہ مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ حواری جو ہے اور آگے فرمایا گیا ہے کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ جس طرح فرمایا گیا کہ کما قال، جیسے کہ فرمایا گیا کہ لوگوں کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہا گیا جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریین سے کہا، اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اس بات کی طرف جو اس بات میں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف بلائے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ تم میں کون ایسا ہے جو میری مدد کرے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے۔ یہ بڑی بات ہے کہ پیغمبر گرامی وقار انبیاء کرام اپنی قوم کو آواز دیں کہ ہے تم میں کوئی جو میری مدد کرے، یعنی کہ دین کے راہوں میں میری مدد کرے، نصرت الہی کے حصول میں میری مدد کرے، فتح و کامرانی کے پانے میری مدد کرے، اللہ کی تائید کے حصول میں میری مدد کرے، مغفرت الہی کے حاصل کرنے میں میری مدد کرے، عقبہ کی تابناکی کے حصول میں میری مدد کرے، جنت کے پانے میں میری مدد کرے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں میری مدد کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی لمحے میں بھی انبیاء کرام نے اپنے متبع اور مہذب و مؤدب قوم کو، اور وہ قوم جو مؤید تھی اور مؤمن تھی، انہوں نے انبیاء کرام نے کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ ہر لمحے پر قدم کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنہا چھوڑا ہو۔ رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ آقائے دو جہاں کو پتہ تھا کہ میری امت کس قدر گناہوں میں ملوث ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے امت کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ یہ مغفرت کی رات، یہ مغفرتوں کے دن، کوئی اس کا ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا نہ کی ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جس طرح حضرت مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے دین کی راہوں میں مددگار ہونے کی دعوت دی، یعنی کہ انبیاء کرام، انبیاء سابقین کا میشن یا پھر دین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میشن جو ہے وہ انبیاء سابقین کے میشن سے مختلف نہیں تھا۔ اگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو اگر دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور انہیں دینی حوالوں سے مدد کرنے کے لیے بلایا۔ آؤ دین کی راہ میں میری مدد کرو۔ انبیاء کرام کے ساتھ تو دراصل ہوتا کیا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ تو اللہ کی نصرت و حمایت تو موجود ہے، لیکن یہ انبیاء کرام کا فیضان ہے کہ وہ اس کار خیر میں اپنی امت کو بھی دعوت دیتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا جس میں نبی جلوگر ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں نازل فرماتا اس قوم پر جس میں نبی جلوگر ہوں۔ گویا کہ نبی کی حیات تابناک اور ان کی ذات گرامی کی برکتوں سے ان کی قوم عذاب مسلسل سے
اور عذاب آسمانی سے محفوظ رہتی ہے، اور وہ قوم بھی محفوظ رہتی ہے جو انبیاء کرام کے تعلیمات سے اور ان کی دعوتی زندگیوں سے خود کو قریب رکھتی ہے اور اطاعت گزار رہتی ہے، فرما بردار رہتی ہے۔ آج جو ہم پر جو مصیبتیں اس وقت ہیں، اور ہم اجتماعی طور پر پوری دنیا اس وقت جن مصیبتوں سے دوچار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کیا ہے۔ عجب عالم ہے، آپ دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیجئے، یعنی کہ وہ کبھی آپ نے سوچا تھا، کبھی آپ نے تصور کیا تھا کہ وہ سعودی عرب جو ہمیشہ قرآن و سنت کی بات کرتا رہا، جو ہمیشہ ہر بات میں دینی دعوت کے حوالے سے بات کرتا رہا، وہ مقدس زمین جس نے پیغمبر گرامی وقار کے قدموں کا بوسہ دیا ہے، وہ حجاز مقدس، کبھی آپ نے سوچا تھا آج وہاں شراب کے اڈے کھل گئے، وہاں جوئے خانے کھل گئے، آج وہاں کے اسٹیڈیم میں امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے پاپ سنگرز جاتے ہیں اور پھر ہزاروں کا مجمع وہاں ہوتا ہے۔ اب نہ لباس کی قید ہے، مہذب لباس کی قید ہے، اور نہیں خواتین کے لیے پردے کی قید رہ گئی۔ اب پورے ماحول کو ویسٹرنائز کر دیا گیا۔ تو ایسے عالم میں عذاب آنا ہے، عذاب نہیں آنا ہے، مصیبتیں تو آنی ہیں نا مسلمانوں پہ۔ پھر یہ کرونا وائرس کی شکل میں جو ہم پہ جو عذاب آیا ہے، وہ اصل میں ہماری کردہ گناہوں کے عوض، جو ہم نے گناہ کمٹس کیے ہیں، جو ہم نے نافرمانی کی ہے، ان نافرمانیوں کے عوض اللہ نے ہمیں عذاب مسلسل میں گرفتار کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صرف یہ سعودی عرب کی بات نہیں، بلکہ پورا جزیرہ عرب کو لے لیے، امریکہ اور یورپ کے لے لیے، یہاں وہ قوانین بنائے گئے اس طرح کے کہ جسے جانوروں اور جنگلی دور میں بھی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم جنس افراد جو ہیں ان کی شادیاں رواں کی گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں آئیں، اور ایک انسانی ڈھانچہ، عالم انسانیت کا جو شعور تھا، جو غیرت تھی، اور جس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کے افزائش کے لیے جو شرائط، جو ضوابط اور جو اصولیات فراہم کیے تھے، جو عطا فرمائے تھے، ہم نے اس سے بغاوت کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب اللہ کا عذاب تو آیا۔ اس لیے جب ہم فطرت کے تقاضوں سے الجھتے ہیں اور جب احکام الہی سے بغاوت کرتے ہیں تو عذاب آتا ہے، اور اس طرح کے عذاب آج سے 100 سال پہلے بھی آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ دور اصل میں میڈیا کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، یہ ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، ماس میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیاز کا دور نہیں تھا۔ اس وجہ سے خبریں دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک نہیں پہنچ پاتی تھی، مگر آج عصر حاضر میں ظاہر ہے کہ میڈیا بہت ہی سینسٹیو ہے، اور اس کے ذریعے سے لمحوں میں بلکہ ایک خبر جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو آج کا جو وائرس ہے، کرونا وائرس، یہ پینڈیمک، جو لوگ پریشان ہیں، تو ایسا نہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا، لیکن چونکہ افرادی انسانی اس وقت کم تھے، اور خبروں کی ابلاغ کے حوالے سے باضابطہ کوئی نشریاتی ادارہ موجود نہیں تھا جو پوری دنیا کے ہر خطے کا احاطہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملک کی خبریں دوسرے ملک تک پہنچنے میں مہینوں لگ جایا کرتے تھے، یا تو ڈاک کا ذریعہ رہا ہوگا، یا تو پھر دوسرے اور ذرائع رہے ہوں گے۔ لیکن آج جو اس وقت اور جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے تقاضوں سے بغاوت کی، ہم نے احکام الہی سے بغاوت کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ نے ہم سب کو عذاب مسلسل سے دوچار کیا ہے۔ وہ لوگ جو پاکیزہ نفس ہیں، وہ لوگ جو متقی و پرہیزگار ہیں، وہ جو صاحب ایمان ہیں، بلا شبہ یہ کرونا وائرس، یہ پینڈیمک ان کے لیے عبرت ہے، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں، ان کی حالت، ان کی کیفیت اور ان کے اضطراب کو آپ دیکھیں تو سوائے اس کے کہ عذاب الہی ہے، ہم اسے کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور اب تو مغربی دنیا بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ اس مرض سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اس خالق حقیقی، اس مالک حقیقی کو آواز دیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس مرض کے لیے نسخہ کیمیا نازل فرمائے گا۔ اس لیے شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں مختلف مذاہب پہ یقین رکھنے والے لوگ استغاثہ نہ کر رہے ہوں،
خاص کر مغرب میں جو چرچ ہے اور اس کے نمائندے جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ دعائیہ کلمات پڑھ رہے ہیں، جو بھی ان کے رسوم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حفاظ کرام کو بھی بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، اور چرچ میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اشکبار ہو کر پوری قوم اس قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جب بھی پڑھا جائے گا تو آنکھیں، دل اور دماغ و ضمیر و احساسات اس سے متاثر ہوں گے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ مغرب کے لوگ، ارباب مغرب، ارباب اقتدار یہاں کے، وہ عربی نہیں سمجھتے، مگر جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ان میں کی گئی تو جس طرح وہ گوش برآواز ہو کے سنتے ہیں تو ان کی چہرے کی کیفیت اور ان کے احساسات بہت ہی مختلف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جب بھی یہ پڑھی جائے گی انسان کا ہوش، اس کے ضمیر، اس کے احساسات، اس کی فکر متاثر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن عظیم مملکت الہی کے احوال کا جائزہ ہمارے آگے پیش کرتا ہے۔ قرآن عظیم جب بھی پڑھا جائے گا تو دل و دماغ اس سے متاثر ہوگا۔ اے کاش کہ جس طرح اہل مغرب اس وقت قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا احساس، ان کا ضمیر متاثر ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ قرآن پاک جس مسلمان کے لیے، جس قوم کے لیے، جن لوگوں کے لیے، جن مسلمانوں کے لیے نسخہ حیات بنا کر بھیجا گیا ہے، اے کاش کہ ضمیر مومن میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ احساس زندگی پیدا ہو، اور وہ یہ محسوس کرے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ قوم جو اپنی زندگی کی مقصدیت کو پا لیتی ہے، پروردگار عالم تمام کائنات کی شہنشاہی کو ان کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ وقت تو ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہوں، کہیں مت جائیے گا، سماعت کیجیے۔ خدا حافظ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ وہ قوم جو احکام الہی کا پابند رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے امداد فرماتا ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں سے کہا کہ آؤ دین کی طرف لوٹو، اللہ کے اس نظام کی طرف جسے میں لے کر تم میں جلوہ گر ہوا ہوں، میری حمایت کے لیے میرے ساتھ چلو۔ تو جس طرح جو دعوت حضرت عیسیٰ کی تھی، جو دعوت حضرت موسیٰ کی تھی، جو دعوت انبیاء سابقین کی تھی، اسی دعوت کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول آقائے دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ تو کہا گیا کہ اے میرے محبوب، اب ایمان والوں کو کہیے کہ وہ آپ کے دین کی دعوت میں وہ مددگار ہوں، وہ مدد کریں، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ اے لوگوں میری مدد کرو اللہ کے دین کے راستے میں۔ تو قول الحواریون، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، تو قول الحواریون، تو حضرت عیسیٰ کے حواریین نے، ان کی قوم کے افراد نے کہا، قول الحواریون، یہ حواری جو ہے، حواریون جمع حواری کی، اور قول الحواریین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا دوسرے گروہ نے۔ کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کے راستوں میں حمایت کی دعوت دی تو ان کا عالم یہ تھا کہ ایک قوم نے تو اس کے دو گروہ ہو گئے، اور عجب یہ عالم ہے کہ یہ گروہ بندی لگتا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، بڑی پرانی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب اپنی قوم کو دین کی طرف دعوت دی اور اللہ کے راستے میں اپنی حمایت کی طرف بلایا، تو ایک قوم حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئی، اور ایک قوم جو بنی اسرائیل میں تھی ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ان کے دین سے اور ان کے لائے ہوئے نظام حیات سے اختلاف کیا اور وہ کفر پر آمادہ ہوئی۔ تو قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی حضرت عیسیٰ کی، ان میں سے
ایک قوم نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی اور ایک قوم وہ ہے جو کفر طائفہ اور کفر کیا دوسرے گروہ نے۔ تو فرمائے گا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، تو اللہ فرما رہا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر ہم نے مدد دی جو ایمان لائے، عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، جو ایمان لائے بس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے دشمنوں کے مد مقابل میں، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور بالآخر وہی غالب رہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، وہ لوگ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے تھے، تو اللہ فرما رہا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے مدد دی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، کس کے مد مقابل؟ دشمنوں کے مد مقابل، اعداء کے مد مقابل، مخالفین کے مد مقابل ہم نے انہیں مدد کی اور وہی غالب رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت کے حوالے سے کون ہے، دین کی سربلندی کے حوالے سے کون ہے جو میرا ساتھ دے، تو وہ لوگ جو سلیم الطبع تھے، جو خوش بخت تھے، جو نیکوکار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے آگے سرخمیدہ ہوئے اور مشرف با ایمان ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروپ ایسا بھی تھا جو ضدی تھے، جو سرکش تھے، جو بغاوت اور کفر پہ آمادہ تھے، انہوں نے اپنی سرکشی طغیان کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حوارین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، وہ لوگ جو تم پر ایمان لے آئے وہ اللہ کی تائید و نصرت میں ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دشمن کے مد مقابل کامیاب فرمائے گا اور وہی غالب ہوں گے۔ اس سے یہ سبق ملا ہمیں اور آپ کو کہ اگر ہم نے احکام الہی، احکام رسول کی تائید کی اور اسلام کے غلبے کے حوالے سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں سیرت رسول کو اگر ہم نے اپنایا ہے اور ہماری زندگی کا منشور اگر رضا الہی ہے اور رضا مصطفی ہے، تو یقینی طور پر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی، اور ہم یقینی طور پر غالب ہو کے رہیں گے۔ جس طرح کے غلبہ اللہ نے ان کے مقدر کو عطا فرمائی تھی جو حضرت عیسیٰ کی تائید کر رہے تھے، تو آج کے دور میں وہ لوگوں نے جنہوں نے کہ نظام مصطفی کے حوالے سے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے نظام حیات کی اتباع میں انہوں نے مکمل جد و جہد سے کام لیا، وہ صحرا نوردی اختیار کی، وہ قریہ قریہ جاتے رہے، انہوں نے دریاؤں اور سمندروں کے فاصلوں کو طے کیا، انہوں نے صحرا و بیاباں کو اپنے قدموں تلے رون دیا، جنہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کو چراغ راہ عطا کیا، وہ قوم کبھی بھی پسماندہ نہیں ہو سکتی، شکست و ریغ سے دوچار نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً وہ قوم جو ہے غالب ہو کے رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو بالآخر وہ قوم غالب ہو کے رہے گی، اور غالب ہو کے رہی ہے جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کا ساتھ دیا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ وہ دعوت جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوگر ہوئے، اس کی تائید میں ہم اپنی جان و دل، ہوش و خرد کا استعمال کریں، اور عصر حاضر میں دنیائے کفر کے مد مقابل جو چیز ہماری کامیابی کا سہارا بن سکتی ہے وہ نظام مصطفیٰ کی اشاعت ہے عملی زندگی میں، وہ اس نبی برحق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کے لیے اس سے برپا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگی میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کی تو انشاءاللہ حق کی تائیدات ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم یقیناً کامیاب و کامران ہو کے رہیں گے، بشرطے کہ ہمارا اعتقاد نبی پر پختہ ہو اور ان کے لائے ہوئے نظام حیات کی سچائیوں کو اور اس کی آفاقی اس کی مصلحتوں کو ہم محسوس کر سکیں۔ اسلام کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کو اور ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام کا اجالا ہماری شاہراہ حیات کو ہر لمحہ روشن کیے ہوئے ہے، جہاں سے دنیاوی جاہ و حشمت اور عز و افتخار کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہیں سے
عشق رسالت کی شمع روشن ہوتی ہے، اور اندھیری راتوں کے لیے ان کی شاہراہ حیات، اندھیری راتوں میں چلنے والوں کے لیے ان کی شاہراہ حیات کی منزلوں کو قرآن عظیم اور شمع رسالت روشن و تابناک ہمیں کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور 28واں سپارہ سورۃ الجمعہ جو ہے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورۃ الجمعہ جو ہے مدنی ہے، اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ پاک کا آغاز کروں، بریفلی مختصر سے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ پاک، سورہ جمعہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ و قتادہ کی روایت کے مطابق، بلکہ جمہور مفسرین کے مطابق یہ سورہ پاک جو ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی سورہ جمعہ اور اس کی تائید بخاری شریف کی روایت کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا کہ جب یہ سورہ جمعہ بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہوئی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے مشرف باسلام ہوئے، اس لیے اور غزوہ خیبر جو ہے 7 ہجری میں ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے مدینہ طیبہ کا ہے، نہ کہ مکہ المکرمہ کا ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمہید سے اس سورہ پاک کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ وہ پروردگار عالم ہے، وہ رفیع المرتبت ہے، نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد، ان کے کمالات و اوصاف کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ہم میں امیین میں سے ہم نے رسول کو جلوگر فرمایا ہے، لہٰذا نبی کا امی ہونا یہ نقص اور عیب نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ ہے سرکار کا کہ جسے بظاہر کو پڑھایا، جس نے کسی سے بظاہر پڑھا نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت نے انہیں علم و فضل و کمال کے اس درجے پہ فائز فرمایا، جو معلم کتاب و حکمت بن کر جلوگر ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ سرور کائنات ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، اور ایک اور بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ کے زوم باطل، جو ان کا ایک گمان تھا، جو ان کا وہم و گمان تھا کہ انبیاء کرام تو بنی اسرائیل ہی میں جلوگر ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا، تو اس کی تردید بھی ہوئی کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا یہ کانسیپٹ، ان کی یہ سوچ اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ، جو یہ کہنا کہ رسول ہم میں ہی جلوگر ہوتے ہیں، اس کی تردید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ خیال، تمہارے زوم باطل ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل ہی میں جلوگر ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے شرف نبوت اور شرف رسالت اللہ عطا فرمائے۔ یہ نبوت اور یہ رسالت بنی اسرائیل کی جاگیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور وہ اسے شرف نبوت اور رسالت اللہ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک رسول کو جلوگر فرمایا ہے، جو سراپا خیر ہیں، جو آیت الہیہ کو پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، بشارت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، بخشش ہے، کامیابی ہے، عروج ہے، عزت ہے، وقار ہے، شرف ہے، بلندی ہے۔ یہ سب نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوگر ہوئے ہیں۔ وہ کتاب مقدس ہے، جسے پڑھو گے تو اندازہ ہوگا، اس میں بشارت بھی ہے، تنذیر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، زندگی بھی ہے، حقائق بھی ہیں، آفاق و انفس کا مطالعہ بھی ہے، مملکت الہی کا مشاہدہ بھی ہے۔ قرآن عظیم جو سراپا معجزہ ہے، سرکار پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن ہے۔ قرآن عظیم وہ ہے جو پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ قرآن عظیم ہے جو کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ لوگو تمہارے لیے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عمل جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، وہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور اگر تم نے ان کے اسوہ حسنہ پہ تم عمل پیرا ہوئے تو یقیناً تم کامیاب و کامران ہوگے۔ وہ قرآن عظیم ہے جو محبوب گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور وہ نبی
جو مملکت الہی کے بے تاج بادشاہ بنا کے تشریف لائے ہیں، وہ رسول گرامی وقار ہیں، جن کی نعت قرآن پاک، جن کی مدحت قرآن عظیم خود بیان فرماتا ہے۔ وہ خداوند قدوس، وہ قادر مطلق ہے جس نے نبی برحق پہ یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اور وہ خود اپنے نبی کی تعریف و توصیف میں آیت قرآنیہ کو نازل فرماتا ہے۔ اور قرآن عظیم سے بہتر نعت رسول پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نعت رسول ہے۔ لقد الم نشرح لک صدرک، یہ نعت رسول ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نعت رسول ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ نعت رسول ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نعت رسول ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ نعت رسول ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ نعت رسول ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ نعت رسول ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، یہ نعت رسول ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ نعت رسول ہے۔ یہ تمام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نعت رسول ہے۔ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، یہ نعت رسول ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ووجدک ضالا فہدی، یہ نعت رسول ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ نعت رسول ہے۔ تو قرآن عظیم نے بے شمار مقامات پر مدحت پیغمبر بیان کی ہے، اس لیے تاکہ تم جان سکو کہ پیغمبر کا اسٹیٹس کیا ہے اور پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے والے اور قرآن عظیم کو شمع ہدایت سمجھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے عشق رسالت کے انوار سے اپنے دل کی کائنات کو وہ روشن کر لیں۔ عشق رسالت کے بغیر، محبت رسولی کے انوار کے بغیر آپ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے، اور صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے محبت ضروری ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ خیال رہے کہ قرآن عظیم نے ہر قدم پر عشق رسالت کے انوار بکھیرے ہیں۔ بقول اقبال کے کہ عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کے مضراب سے نغمے تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تو عشق رسالت کے بغیر عشق ہی کربلا ہے، عشق ہی خیبر ہے، عشق ہی احد ہے، عشق ہی خندق ہے، عشق ہی یہ مارکہ آرائیہ ہیں، عشق ہی دشت و جبل کی سہرہ نوردی ہے، اور عشق ہی ابوبکر ہے، عشق ہی عمر ہے، عشق ہی عثمان ہے، عشق ہی علی ہے، عشق ہی بلال ہیں، عشق ہی ابو ہریرہ ہیں، عشق ہی بوذر ہیں، عشق ہی سلمان ہے۔ یہ تمام یہ شرف و کمال عشق رسالتی کی بنیاد پہ ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر اور درس قرآن سماعت کرنے والوں، جب تک کہ عشق رسالت کے انوار سے آپ کا سینہ، آپ کا کشور دل آباد نہیں ہوتا، اس وقت قرآن پاک کی تاثیر سے آپ کی روح، آپ کا ضمیر اور آپ کے احساسات اور آپ کا دل و دماغ متاثر نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، عشق رسالت کے انوار کو، عشق رسالت کے حوالے سے آپ دیکھیے کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ غزوہ تبوک کے موقع سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر صحابی سے کہا کہ تم سے جو کچھ ہو سکے اسلامی مجاہدین کے لیے اپنے گھر سے لے کر آؤ۔ ظاہر ہے کہ اتنی عسرت، تنگ دستی اور دھوپ کی تمازت، صحرا کی گرمی اور اسلام کو پھیلانے کا یہ جذبہ محسوس کیا آپ نے؟ جس اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی بات ہو رہی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نصرت و حمایت کا وعدہ کر رہا تھا، اسی قرآن عظیم میں نصر من اللہ و فتح قریب کے ارشاد فرما کر کہ اسلام کتنی مشکل سے پھیلا ہے، کتنی مشقتوں سے پھیلا ہے اور کتنی دشواریوں سے پھیلا ہے، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر تبلیغ کی دعوت دینے والے شاید اس بات کو محسوس نہیں کر پائیں گے کہ کیسا ماحول رہا ہوگا، کتنی عسرت، تنگ دستی، غربت، مسکرت، مسافرت، ہجرت، اور پھر یہ کہ چند سواریوں پر مجاہدین تشریف فرما ہیں اور بقیہ پیدل چل رہے ہوں، کھلا ہوا آسمان ہے، صحرا کی دھوپ ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کا احساس ہے، قطرہ قطرہ آب حیات محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا اس منظر کو؟ کیا کیفیت رہی ہوگی؟ مگر پھر بھی واللہ العظیم
صحابہ کرام کا عزم اور حوصلہ عرش اعظم سے کہیں زیادہ بلند ہے. کیا بلندی ہے ان کی عزیمت و دعوت کی، اور کیا شوکت ایمانی ہے صحابہ کرام کی. اس لیے کہ سرکار جلوگر ہیں، حضور تشریف فرما ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، غزوہ تبوک کے موقع سے ایک ایک کھجور پہ کئی صحابی گزر فرما رہے تھے. تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے صحابہ سے کہا جاؤ اپنے گھر سے کچھ لے کر آؤ، تمہارے پاس جو کچھ ہے. حضرت عمر فاروق تشریف لائے، یا رسول اللہ کچھ لے کر آیا ہوں، کچھ گھر پہ چھوڑ آیا ہوں. حضرت عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ کچھ لایا ہوں بارگاہ رسول میں، کچھ چھوڑ آیا ہوں. حضرت علی تم کچھ لے کر آئے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ کچھ لے کر آیا ہوں، کچھ شہزادوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو کیا کہنے، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا میں بارگاہ رسول میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں، میرے آقا جو کچھ تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ تو حضرت سرکار صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول ہم نے اپنے اہل خانہ کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اب اندازہ کیجئے کیا ایمان کی سرفرازی ہے اور کیا عشق رسالت کی یہ سرشاری ہے جو سرکار صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. تو اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ اپنے ابو بکر سے پوچھئے کہ زندگی کی تمام تر متاع حیات کو انہوں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے، اس حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں راضی نہیں ہیں؟ تو حضور نے سرکار ابو بکر صدیق سے پوچھا اے ابو بکر بتاؤ کہ اس مفلسی کے حال میں بھی تم اپنے اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ جب یہ پوچھنا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عالم وجد میں آ گئے، کہا انا ان رب راضٍ، انا ان رب راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ عالم ہے عشق کی جانثاری کا، سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے بھی وہ اپنے خدا سے راضی ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی تشریحات ہم نے پیش کی ہیں، اور اس میں جو کہا گیا ہے آخر میں یہ کہ نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابدی ہدایت لے کے جلوہ گر ہوئے ہیں. ان کی حیثیت جو ہے اس میں مینار نور کی ہے، جس سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں منزل سے آشنا کرتی ہیں. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان کرم ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے ہدایت یافتہ افراد اس چشم سیال سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اس چشم ہدایت سے جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے. اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت میسر آئی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی سرور کائنات کی صحبت کریمہ میسر آئی، اور جنہیں میسر نہ آ سکی وہ اس مقدس قرآن عظیم کے پیغامات سے اور قرآن عظیم کے خطبات سے ان کا سینہ قیامت کے صبح تک منور ہوتا رہے گا. اور ہر آنے والا زمانہ قرآن عظیم کے فیضات و برکات سے اور اس کی دعوتی تبلیغ کے نتیجے میں زندگی کی کامیابی اور سرمدیت حاصل کرتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں خوش رکھے، شاد آباد رکھے. انشاءاللہ پھر میں اپنے اگلے درس میں قرآن پاک کی اسی تلاوت کے ساتھ جہاں سے میں نے ختم کیا ہے میں آغاز کرنے کا شرف حاصل کروں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.